الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور دیگر سامعین، آپ کے سامنے پچھلے درس کے اندر جو آج کل ماحول ہے فلسطین کے نام پر، یہ اخوانی اور تحریکی تمام مسلمانوں کو الو بنا رہے ہیں، کرنا کچھ نہیں ہے، اس پر جو ہے تھوڑا بہت بولا تھا۔ تو آئیے کتاب میں آتے ہیں کہ جب کچھ نوجوانوں نے، جن کے اندر خارجی جراثیم پائے جاتے تھے، انہوں نے آ کر کے حسن بصری رحمہ اللہ سے، جو کہ اس وقت بہت بڑے عالم تھے، مفتی تھے اور قاضی تھے، ان سے جو آ کر کے انہوں نے سوال کیا۔ یوسف بن حجاج، جو کہ عراق کا اس وقت گورنر تھا، اس کے خلاف یہ بڑا سخت آدمی ہے، اس نے ظلم کیا، ایسا ویسا شکایت کیا۔ تو انہوں نے منع کیا اور کہا جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، حاکم چاہے وہ ظالم ہی کیوں نہ، اسے خلاف خروج اور بغاوت جائز نہیں ہے، کیونکہ اس نے دین کے معاملے میں تمہیں کسی چیز سے تو نہیں روکا ہے۔ ٹھیک ہے، کسی پر ظلم کیا ہوگا، جائیداد ہڑپ لیا ہوگا، کسی کو وظیفہ نہیں دیا ہوگا، کسی کو نوکری نہیں دی ہوگی، وغیرہ وغیرہ، تو کچھ معاملات ہوں گے، اس کا تعلق دنیا ہی سے ہوگا۔ تو دینی معاملات میں تو اس نے دخل نہیں دیا ہے۔ تو کہا ہاں یہی مسئلہ ہے، تو کہا اس کا مطلب تم دنیا حاصل کرنے کے لیے لڑائی کرو گے، تو کون سا مسئلہ ہے بھائی؟ لڑائی جاؤ کرو، مار کھاؤ گے تو مت چلانا پھر۔ ہاں لیکن اگر شرعی تو مسئلہ پوچھنا چاہتے ہو تو یہ جائز نہیں ہے شریعت کے حساب سے، یہ انہوں نے کہا ہے۔ اور کہا کہ جو ہے تم یہ جو بات کہہ رہے ہو، یہ دینی غیرت نہیں ہے، یہ دنیاوی غیرت ہے۔ تمہارا مال، تم کو مال حاصل کرنا ہے، تم کو جائیداد اور عہدہ حاصل کرنا ہے، اسی لیے جو ہے تم فکر میں، تو تمہیں دینی غیرت نہیں، دنیاوی غیرت ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہی چیز موجودہ دور میں سیاست ہو رہی ہے اخوانیوں اور رافضیوں اور تحریکیوں کی طرف سے، اور جو بھی سیاست زدہ مسلمان ہیں ان کے اندر یہ چیز دیکھی جا رہی ہے کہ وہ اسلام کو شعار بناتے ہیں اور اسی کے نام پر یہ خروج، بغاوت اور لڑائی کرتے ہیں، فتنہ فساد پھیلاتے ہیں اور قتال مچاتے ہیں، مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں اسی بنیاد پر، اور حکمرانوں کو طاغوت کہتے ہیں، اور ان کے یہاں سب سے بڑا شرک ہے۔ اور باقی جو قبروں پہ شرک ہو رہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حرام ہے زیادہ سے زیادہ، یعنی قابل معافی ہے، لیکن یہ طاغوت ہیں، ان کی تم غلامی کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو، یہ جو ہے کبھی نہیں معاف ہو سکتا، اسی لیے کافر کہتے ہیں، تکفیر اسی لیے کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ جو ہے حکمرانوں میں اور حاکمیت میں شرک وغیرہ کا کوئی تصور نہیں ملتا ہے۔ جی ہاں، ارے بھائی کسی انسان کو چلو حاکم مان لیا ہم نے، تو حاکم ماننے سے کوئی غلطی تھوڑی ہے، کیونکہ انسان بھی حاکم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بادشاہت دیتا ہے، تو جو بادشاہت جس کے پاس ہوگی وہ بادشاہ نہیں ہوگا، وہ حاکم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تو خود کہہ رہا ہے کہ میں بادشاہ بناتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ خود انسانوں کو بادشاہ بناتا ہے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے جالوت کو جو ہے بادشاہ بنایا تھا، انہوں نے جب کہا کہ بادشاہ دے دو ہمیں، تو بادشاہ بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے وہ بادشاہ عطا کی۔ تو حکومت، حاکم دینا، بنانا، حکومت دینا، بادشاہت دینا، یہ تو اللہ کی طرف سے بھائی، اور اللہ تعالیٰ حاکموں کا حاکم ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے بادشاہ ہوں گے تبھی تو بادشاہوں کا بادشاہ ہوگا، حاکم ہوں گے تبھی تو حاکموں کا حاکم ہوگا۔ تو حاکم کسی کو مان لینا، چاہے وہ حاکم وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، کوئی بھی ہو، حاکم ماننا ورنہ یہ شرک نہیں ہے جو یہ لوگ کہنا چاہتے ہیں۔ یہ موجودہ دور کی بدترین خارجیت اور جو بدعت ہے، بھئی کسی کو حاکم ماننے میں کیا ہے؟ ہاں، حاکم اگر کوئی غلط کام کرنے کے لیے کہتا ہے، اس کو آپ کر رہے ہو تو یہ غلط ہے۔ اگر وہ شرک کرنے کے لیے کہے، وہ کفر کرنے کے لیے کہے، اور تم اس کو مانو اور کرو، تب یہ جو ہے شرک ہو جائے گا، کفر ہو جائے گا، گویا اس کے کہنے میں تم شرک اور کفر کر رہے ہو۔ اس سے تو اسلام نے روکا ہے، یہ تو خود کہا ہے قرآن میں کہ اگر تمہارے ماں باپ تم کو شرک کی طرف بلائے تو مت شرک کرو، وہاں نافرمانی کر دو۔ تو جہاں اللہ کی معصیت ہو رہی ہو، وہاں کسی مخلوق کی جو اطاعت نہیں ہے، چاہے وہ ماں باپ ہو، چاہے وہ کوئی حاکم ہو یا کوئی بھی ہو۔ تو حاکم کی جو اطاعت ہے، وہ چاہے مسلمان ہو یا چاہے کافر ہو، چاہے جو ہو،
جیسے ماں باپ چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو ان کی اطاعت ہے، ایسے حاکم کی بھی اطاعت ہے. جی ہاں، لیکن کن چیزوں میں؟ صرف جائز چیزوں میں. شریعت کے خلاف کوئی چیز نہ ہو. شریعت کے خلاف اگر کوئی حکم دے رہا ہے، کوئی چیز کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، تو وہاں پر خاموش رہیں گے، وہاں پر ہم نہیں کریں گے، باز رہیں گے، نہیں جائیں گے وہاں پہ، وہ کام نہیں کریں گے. تو اللہ کی جہاں نافرمانی ہو رہی ہو، شریعت کی جہاں پر جو ہے مخالفت ہو رہی ہو، وہاں پر کسی کی بات نہیں مانی جائے گی. یہ تو قرآن میں کہا گیا ہے، اور ماں باپ کو لے کر کے. اور حدیث کے اندر تو صاف صاف عموم ہے، لا طاعت لمخلوق، کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے، چاہے وہ ماں باپ ہو، چاہے وہ استاذ ہو، دوست ہو، چاہے وہ جو ہے حاکم ہو، گورنر ہو، کوئی بھی ہو، بادشاہ ہو، یا کوئی بھی ہو، کسی بھی دھرم کا، دین کا ہو، مذہب کا ہو، سیکٹ کا ہو، کسے باشد نوعیت اور عہدہ کی کوئی بھی شکل ہو، اور اس کی جو ہے مذہب اور دھرم کی کوئی بھی شکل ہو، اس کی جو ہے فرما برداری صرف اور صرف اسی وقت کی جائے گی جب وہ دین کے مخالف نہ ہو کوئی کام. جی ہاں، دنیاوی ہی معاملات کیوں نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ شریعت کے خلاف ورزی نہ ہو رہی ہو، دین کے جو ہے خلاف نہ ہو کام. اصل یہی ہے. ہاں، اگر دین کے خلاف ہے کوئی چیز، شریعت سے ٹکراتا ہے، یا اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو وہاں پر کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے دھرم میں نہیں ہے، ہمارے دین میں یہ نہیں، ہم نہیں مانتے ہیں. تو یہ حاکم ماننا کسی کو، یہ جو کوئی شرک نہیں ہے. شرک جو ہے وہ کیا، عبادات میں جو توحید کی قسمیں ہیں، توحید میں شرک کرنا یہ اصل شرک ہے. چاہے اس کا تعلق الوہیت سے، عبادت سے ہو، چاہے اس کا تعلق ربوبیت سے ہو، چاہے اس کا تعلق اسماء اور صفات سے ہو. جی ہاں، تو عبادات کی جتنی قسمیں سب ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس کے علاوہ جو ہے پکارنا ہے تو غیر اللہ کو پکارنا یہ شرک ہے. مدد کے لیے پکارنا، استغاثہ کرنا مصیبت میں. جی ہاں، نظر و نیاز کرنا، قربانی کرنا غیر اللہ کے نام پہ، بہت ساری چیزیں جو عبادات ہیں، وہ کوئی بھی اگر غیر اللہ کی طرف کو پھیرتا ہے تو کیا ہے؟ شرک. شرک فی الالوہیہ، اور یہ اللہ کبھی نہیں معاف کرے گا. اسی لیے شرک فی الربوبیہ، جو اللہ تعالیٰ کے اختیارات ہیں، ان اختیارات میں کچھ بھی اگر کوئی غیر اللہ کی طرف دیتا ہے، انسان اور مخلوق کی طرح، کوئی بھی مخلوق ہو، انسان ہو یا اس کے علاوہ بھی، اگر وہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ طاقت اس کے اندر بھی ہے، یہ اختیار یہ بھی رکھتے ہیں کسی مخلوق کے تعلق سے، وہ شرک ہو گیا. سارے اختیارات جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، ان میں سے اگر کوئی جو عقیدہ رکھتا ہے اور مانتا ہے یہ کہ یہ اختیار ان کو بھی دیا گیا ہے، ان کے پاس بھی ہے یہ اختیار، تو یہ جو ہے شرک ہے. یہ کیا ہے؟ شرک. اسماء اور صفات کے اندر جیسے ہے ویسے اس کو مانا جائے گا، اس کے اندر تحریف و تبدیل کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ شرک پھر وہ اسماء اور صفات ہو گئے. بہت ساری چیزیں ہیں جو شرک سے تعلق رکھتی ہیں. ظاہر سی بات ہے، جو قرآن حدیث میں اسی کو شرک کہا جائے گا. اسی لیے جو ہے کھلے عام جو شرک کرتے ہیں قبروں پر اور دوسری جگہوں پر کھلے عام کر رہے ہیں شرک، جس کو یہ لوگ کہتے ہیں یہ تو ایسے عام شرک ہے، یہ معفو ہو ہے، معاف ہو جائے گا، جائیں گے اللہ تعالیٰ سے روئیں گے گر گئے. یہ جو حاکمیت میں شرک ہو رہی ہے یہ کبھی نہیں ہوا. کہاں سے لے؟ مطلب سب خوش ہو جائیں، کیونکہ کوئی بھی انسان ہو، مسلمان ہو، وہ تو کہاں وہ کہتا ہے کہ ہم تو نہیں شرک کرتے ہیں. حاکمیت کے اندر ہم نہیں شرک کرتے، اس میں کہنا کہ ہم صرف اللہ کو حاکم مانتے ہیں اور کسی کو مانتے ہی نہیں ہیں. اور یہ لوگ یہی کہلوانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم ہے ہی نہیں. جی ہاں، تو ہر کوئی یہی کہتا ہاں اللہ کے علاوہ، یہی تو خوارج کہتے تھے اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں. ابن عباس نے جا کے سمجھایا جب ان کو، کئی ایک وقت آ گئی، ارے اللہ تعالیٰ نے تو حاکم بنایا ہے مختلف جگہوں پہ. کئی ایک کو سمجھ میں آ گیا، انہوں نے توبہ کیا. جی ہاں، تو کسی انسان کو حاکم ماننا، اور ٹھیک ہے وہ اپنی ثوابدید کے مطابق فیصلہ بھی کرے، حاکم ماننا یہی ہے. ہاں، اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے اپنی ثوابدید کے مطابق اور وہ شریعت کے خلاف نہیں ہے تو اس کو ماننا کوئی حرج نہیں ہے. کوئی انسان کوئی دستور بنا لے اپنا، لیکن وہ شریعت کے خلاف نہ ہو، دستور بھی فالو کرنا پڑے گا، ماننا پڑے گا. لیکن اگر کوئی اسلام مخالف دستور بنا تو وہ غلط ہے. شریعت
کا حکم ہے اس کو بھی کرے. اب اس کے علاوہ اور دنیا کو چلانے کے لیے، حکومت کو چلانے کے لیے اور ادارہ چلانے کے لیے، گھر چلانے کے لیے، کمپنی چلانے کے لیے اگر کوئی الگ سے کچھ ضابطہ بناتا ہے، اصول بناتا ہے، کچھ قانون بناتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. بس اسی چیز کا دھیان دینا کہ شریعت کے خلاف نہ ہو. لیکن یہ لوگ اس کو اتنا ہوا بنائیں گے ان ساری چیزوں کو کہ جو ہے ایسا لگے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں، کوئی حاکم نہیں کر چلائیں گے. اور جب اپنا حکومت میں آئیں گے تو سب بھول جائیں گے، سب بھول جائیں گے. اس لیے آگے کہتے ہیں کہ ان کی جو مقاصد ہوتے ہیں وہ صرف دنیاوی ہوتے ہیں. اس لیے انہیں آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہ کسی طرح حکومت اور اقتدار میں آ جاتے ہیں تو سب سے برا حاکم ثابت ہوتے ہیں، اور جس شریعت کا یہ نعرہ لگا کر اقتدار میں آتے ہیں اسے کبھی نافذ نہیں کرتے. یہ تجربے کی بات ہے. بہت سارے ممالک میں انہیں اقتدار حاصل ہوا، انہوں نے کرسی پا کر سب کچھ بھلا دیا. آگے بھی مثال دے رہے ہیں. شیعوں نے عباسیوں کو بنو امیہ کے خلاف بھڑکایا. عباسیوں کے نام پر شیعوں نے بغاوت کی قیادت کی. لیکن جب عباسیوں کی حکومت آ گئی تو یہ بنو امیہ کے خلاف، تو یہ بنو امیہ کے مقابلے میں بہت ہی کمزور ثابت ہوئی. دونوں حکومتوں کے درمیان بہت بڑا فرق پایا گیا، یعنی بنو امیہ اور عباسیہ. پھر اسی طرح عباسی حکومت کے خلاف بہت سے لوگ اسلام پر غیرت کے نام سے اٹھے تو دیکھا گیا ان میں سے کچھ زنادقہ تھے، کچھ گمراہ تھے، کچھ فتنوں کا شکار ہو چکے تھے. تو اسلامی غیرت کے نام پہ آنے والوں کو آپ مت سمجھو کہ یہ جو ہے پکے اور سچے مخلص مسلمان ہوں گے. کسی چیز کا نام لے کر کے فساد مچانا، اس میں ضرور گڑبڑی ہوتی ہے. اکثر جو فتنہ پرور ہوتے ہیں، گمراہ ہوتے ہیں، وہ کچھ پیچھے کچھ ان کا مقصد اور ہوتا ہے، وہ کچھ اور اپنا ٹارگٹ پورا کرنا چاہتے ہیں. یہ صرف وسیلہ ہے. اس اصل مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے دین کو وسیلہ بنا رکھا ہے، ذریعہ بنا رکھا ہے اپنے اصل ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے، عہدے اور کرسی تک پہنچنے کے لیے، اقتدار پر قبضہ جمانے کے لیے انہوں نے اسلام کو ایک ٹول بنا رکھا ہے. جی ہاں، ٹیشو پیپر بنا رکھا اگر آپ کہیں تو ان خبیثوں نے. موجودہ دور میں بھی کچھ لوگ دین کے نام پر حکومت کے خلاف بغاوت کرتے ہو، جب اقتدار تک پہنچتے ہیں تو اپنے سابق حکام سے بھی برا ثابت ہوتے ہیں. یہ عرب دنیا میں اس کا جو ہے تجربہ ہو چکا. شیخ ربیع کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا بعض مسلم ممالک میں انہوں نے نفاذ شریعت کا وعدہ کیا کہ حکومت میں آنے کے بعد ہم شریعت کو نافذ کریں گے. کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بعض جگہوں پر، بعض ملکوں میں جب دیکھا کہ عوام کے خلاف یہ بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں، انہوں نے کہا، سوچا کہ شریعت تو نافذ نہیں کریں گے تو کہا کہ جو ہے شریعت نافذ کرو. تو حکام نے وہ بات مان بھی لی، سنی بھی ان کی بات، اور شریعت کو نافذ کرنا شروع بھی کیا. مگر ان لوگوں نے کہا یہ جھوٹا، اور یہ کہہ کر اس کے خلاف بغاوت کر دیا. کہا ایسے شریعت نہیں نافذ ہوتی، ہم آئیں گے تب نافذ کریں گے، اور اسے ملک سے بھگا دیا. مگر بعد میں جن لوگوں کو لائے وہ اس کے مقابلے کہیں زیادہ برا ثابت ہوئے، اور انہوں نے کئی ملکوں میں حکومت بھی بنائی مگر بدترین حاکم ثابت ہوئے، بہت ہی کرپٹ نکلے. ایسا کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا طلب نکلے. ان کا مقصد کرسی کا حصول تھا، مال کا جمع کرنا تھا، اللہ کے بندوں کو ذلیل کرنا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون غلوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. یہ آخری گھر آخرت ہم اسے ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں، یہ آخرت ان لوگوں کے لیے جو نہ زمین میں کسی طرح سے تکبر کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، اونچا بڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں، اور نہ ہی کسی فساد پھیلانے میں حصہ لیتے ہیں. اور اچھا انجام تو اللہ کے نیک بندوں کے لیے. یہ سیاسی لیڈران زمین کے اندر تکبر اور فساد چاہتے ہیں، یہ بگاڑ کی
اصلاح کے نام پر آتے ہیں کہ یہ ہم فساد ہے، بگاڑ ہے، ہم اس کو ختم کریں گے۔ بہت وقت فساد پھیل چکا ہے، کرپشن پھیل چکا ہے، اور جو ہے گھوٹالہ کر رہے ہیں یہ لوگ جو حکومت میں ہیں۔ ہم آئیں گے تو سب کچھ ختم کر دیں گے، اور جو ہے یہ لوگ بے روزگاری عام ہے، ہم لوگ آئیں گے تو 2-2 کروڑ روزگار دیں گے ہر سال، وغیرہ وغیرہ۔ دنیا بھر کا جو ہے ہم تمہارا یہ کر دیں گے ہوگا۔ اس طریقے سے یعنی جو ہے اصلاح کے نام پر آتے ہیں، لیکن جب جاتے ہیں تو اس سے کہیں زیادہ بگاڑ پیدا کرنے جاتے ہیں۔ اصلاح تو کرتے نہیں، اور مزید جو ہے ملک کو تباہ اور برباد کر کے جاتے ہیں۔ اس کی مثال جو ٹونس ہمارے سامنے 2011 میں وہاں پر بغاوت کر کے، فتنہ فساد مچا کر کے وہاں پر انہوں نے حکومت حاصل کی۔ جی ہاں، حکومت حاصل کی، اور پھر اس کے بعد 4 سال، بس زیادہ نہیں، 4 سال میں ان کو بھی بھاگنا پڑا۔ ان 4 سالوں میں جتنا فتنہ فساد مچایا، جتنا کرپشن مچایا، ملک کو صرف انہوں نے لوٹا اور کھایا۔ یورپین ممالک میں، ترکی میں اور کہاں کہاں انہوں نے جا کر کے ملک کی دولت کو جا کر کے جمع کر دیا، لوٹا۔ آج سارے ان کے جو نیتا ہیں، لیڈر ہیں، سب جو ہے پھنسے ہوئے ہیں، کہتے ہیں بدلہ لے رہے ہیں، بدلہ لے رہے ہیں۔ 4 سال تک انہوں نے صحیح حکومت نہیں کی۔ ہر چیز کی آزادی ان کے زمانے میں، یعنی پہلے وہاں پر شاہی حکومت تھی، ملک میں ہر چیز کی فراوانی تھی، خوشحالی تھی، اور جب انہوں نے آئے تو کنگال بنا کے چھوڑا، سب لوٹ لیا۔ اب اس کے بعد ایک آدمی جب کھڑا ہوا، باہر سے انہوں نے کھڑا کیا، تو اخوانیوں نے، ایک جج تھا، وکیل تھا، جج تھا، اور اس کا نام قیس، عمر قیس ہے شاید، ہاں، تو قیس اس کا نام ہے۔ تو اس کو جو ہے لوگ لائے، جب شروع میں لائے تو اس کو جو ہے لوگ کبھی عمر بن خطاب کہتے تھے، کبھی خالد بن ولید کہتے تھے، اور بڑی تعریفیں کرتے تھے۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ یہ کتنے جو ہے کرپٹ ہیں، ملک کے کتنے غدار ہیں یہ لوگ، یہ صرف جو اپنی جماعت کو دیکھتے ہیں، اپنی جماعت کی بات کرتے ہیں، نہ اس کے علاوہ کسی کی سنتے ہیں، نہ اس کے علاوہ کسی کی بھلا چاہتے ہیں، یہ ملک کے بھی خیر خواہ نہیں ہیں، دوسری جماعت کو تو چھوڑو، یہ ملک کے غدار ہوتے ہیں۔ جب اس نے پورا دراسہ کیا اور اس کی حکومت مضبوط ہو گئی، تو ان سب کو پکڑنا شروع کیا۔ جی ہاں، اور سب کے خلاف اس نے کیس درج کروایا، جتنا کرپشن کیے تھے، جانچ سب پر بیٹھا دیا۔ اس کے بعد سب لوگ پھنسنا شروع ہوئے ایک طرف سے، تو جانچ کرنا شروع، جانچ میں سب پھنس جائیں گے، جتنا گھوٹالہ کیا ہے، کرپشن کیا ہے۔ اب جو ہے جب جانچ کروانا شروع کیا اور ایک کے بعد دیگرے سب پھنسنا شروع ہو گئے، اور جو وہاں ان کی جماعت میں سب سے بڑا آدمی تھا، اس کا کیا نام تھا، راشد غنوشی، وہ جو ہے کروڑوں کا، کتنے کا گھپلا کر کے بیٹھا ہوا تھا، ترکی میں اور دوسرے ملکوں میں پیسہ جمع کر کے رکھا، وہ پکڑا گیا۔ اسی کو جو ان کا مین تھا، ان کا جو رئیس تھا، جو چیئرمین تھا، اصل جو تھا مرشد، راشد غنوشی، بہت کرپٹ انسان، ہاں، صاف وہ کہہ رہا تھا جب حکومت میں آیا ہے کہ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ کون نماز پڑھ رہا ہے، دیکھے کون نہیں نماز پڑھ رہا ہے، کون مسلمان ہے، کون کافر ہے، کیا ہے، کون مسجد جا رہا ہے، کون جو ہے کون مسجد جا رہا ہے، کون گرجا جا رہا ہے، کون شراب کھانے میں جا رہا ہے، کون کہاں جا رہا ہے، یہ جو ہے حکومت کا کام نہیں ہے۔ شریعت انسان کا اپنا پرسنل معاملہ ہے۔ حکومت کا کام ہے لوگوں کو شہری سہولیات فراہم کرنا۔ صاحب اس نے کہا، ارے بھائی، تو شہری سہولیات، تو پہلے تم کیوں نعرہ لگا رہے تھے کہ شریعت کو نافذ کریں گے؟ اسی کی طرف جو ہے اشارہ کیا شیخ ربی نے، یہی کہا ہے کہ وہاں بغاوت کیا، حکومت قائم کیا، وہاں کا جو حاکم تھا اس کو ملک سے بھگا دیا، علی زین العابدین، اس کو بھگا دیا۔ ملک کے اندر خوشحالی تھی، انہوں نے آ کر کے ملک کو برباد کر دیا۔ اسلام کے نام پہ پبلک جو ہے دیوانہ ہو جاتی ہے، بھائی اسلام کی شریعت نافذ ہو، کوئی وعدہ کرے تو دیوانہ ہو ہی جائے گی۔ لیکن اب سب سمجھ گئے، اب ان کے پھیر میں نہیں آئیں گے، ان کے جھانسے میں نہیں آئیں گے۔ عربوں نے بھی اچھی طرح سمجھ لیا، ہر جگہ ان کو گالی پڑ رہی ہے۔ جی ہاں، اور خاص طور سے جہاں جہاں تلخ تجربہ ان سے ہو چکا ہے کہ کیسے یہ جو ہے دھوکہ دیتے ہیں،
کہ اسلام کے نام پہ یہ دھوکہ. ارے بھائی تم دنیا کے نام پہ دھوکہ دو، اسلام کے نام پہ کیوں دھوکہ دے رہے ہو؟ دین کے نام پہ کتنا دھوکہ کیوں دے رہے ہو؟ دین کو کیوں بیچ میں استعمال کر رہے ہو؟ تو بہرحال جب اس کے بعد یہ قیس نے جو وہاں کا قیس سعید نام ہے، قیس سعید نے جب، حالانکہ انہیں اخوانیوں نے اس کو سپورٹ کر کے حکومت ملائی، لیکن وہ پڑھا لکھا انسان اور وہ تھوڑا مطلب آزاد خیال کا انسان، اور وہ اخوانیوں سے جڑا ہوا تھا نہیں، ظاہر سی بات. تو پھر جو ہے اس نے ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیا، جیسے جمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر تو اخوانیوں میں تھا پہلے، اور سب مل کر کے جو ہے بغاوت کیے تھے. جی ہاں، اور حکومت پہ قبضہ کر لیے. لیکن یہ اخوانی چاہتے تھے کہ جو جمال عبد الناصر ہے وہ صرف ایک فوجی جنرل ہے، ایک فوجی چیف ہے، چیف آرمی ہے، آرمی چیف رہے بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور باقی جو حکومت ہے یہ جماعت کرے گی. جماعت کا جو مرشد ہے حسن حزیبی، حسن حزیبی اصل حکومت کریں گے، حاکم ہوں گے، یعنی صدر کے طور پہ رئیس الجمہوریہ ہوں گے، جمہوریت قائم کریں گے. رئیس الجمہوریہ جو ہے یہ ہوں گے، اور سارا جو ہے ملائی کھائیں گے. اور یہ جمال عبد الناصر وہ اپنا اس کو چیف بنا دو، چیف آرمی. اس نے کہا ایسے سب نہیں چلے گا، کیونکہ فوج اس کے ہاتھ میں ہے. کہا ایسے نہیں چلے گا، دیکھو اخوانی جماعت جو ہے یہ ایک دینی جماعت ہے، ٹھیک ہے؟ تم لوگ اوقاف جو ہے وزارت الاوقاف لے لو، اور باقی جو حکومت کے وزارتیں ہیں، باقی جو قلمدان ہیں وہ اپنے پاس رہے گا، اور میں چیف آرمی بھی رہوں گا، رئیس الجمہوریہ بھی رہوں گا، سب رہوں گا، اور سب میرے جو ہے زیر نگرانی سارے قلمدان رہیں گے. ٹھیک ہے؟ تم لوگ ٹھیک ہے، دین کا معاملہ ہے، تم وزارت الاوقاف لے لو، اور تم لوگ جو ہے اسلامی شریعت نافذ کرو جا کر کے. باقی جو ہے جو دوسری جو وزارتیں ہیں، دنیاوی معاملات دیکھنا ہے وہ سب میں دیکھوں گا. اور تم لوگ کیا کرو، جاؤ اپنے حساب سے تم قاضی متعین کرو، اپنے حساب سے تم داعی متعین کرو، مسجدوں کا امام متعین کرو. وزارت الاوقاف لے لو، وزارت الاوقاف، وزارت الشؤون الاسلامیہ، اور کرو تم. اور حسن حزیبی کو اس نے کہا تم جو رئیس جو اوقاف بن جاؤ. جی ہاں. تو یہ لوگ جو ہے بوکھلا گئے کہ ہم لوگ تو جیسا سوچے تھے، یہ تو ایک رکن تھا اخوانی جماعت کا، اور یہ تو جو ہے رئیس چیف آرمی ہے، اور پوری جو فوج اس کے ہاتھ میں. یہ بہت کچھ سمجھ رہا اپنے آپ کو. سب جو غصہ ہو کر کے اٹھ کے بھاگ گئے. اس کے بعد جو ہے جمال عبد الناصر نے حسن حزیبی کو بلایا، جو کہ حسن بننا کے بعد دوسرے مرشد تھے، دوسرے مرشد حسن حزیبی کو بلایا. اور اس کے بعد کہا دیکھو ایسا ہے، تم وزیر الاوقاف بنتے ہو نہیں، یس یا نو میں جواب دو، ایسا اور ویسا. تو کچھ گفتگو بھی ہم لوگوں کے درمیان ہوئی، کچھ شرائط وغیرہ رکھے ہو کے کہ ٹھیک ہے تو شریعت کو نافذ کریں گے، ایسا اور ویسا. تو سب سے پہلے ہمیں جو ہے پردہ کا جو ہے نظام قائم کرنا ہوگا، پردے کا نظام. اچھا، ان کے یہاں پردے کا نظام یہی ہے، سر پہ دوپٹہ رکھ لینا بس. جی ہاں، یہی پردہ ان کے یہاں، اور چہرہ کھلا رہے. کون سا پردہ ہے بھائی؟ تو اس نے سوال کیا، اس کو پتا تھا یہ حسن حزیبی کی ایک لڑکی جو ہے یونیورسٹی میں کہیں پڑھتی تھی، باہر یا مصر ہی میں، بہرحال کسی یونیورسٹی میں کالج میں پڑھتی تھی. تو جمال عبد الناصر نے کہا کہ ایسا ہے، ٹھیک ہے پردے کا جو ہے حکم نافذ کرو پہلے. اچھا تو پردے کا حکم نہیں ہے، یہ شریعت کا نفاذ یہ لوگ پردے سے کر رہے ہیں. ہاں تو بہرحال ناٹک ہے، اور کیا کچھ نہیں. تو وہ اصل میں دراصل جمال عبد الناصر کو ایسا وہ لوگ ڈائلما میں مبتلا کرنا چاہتے تھے، سچو پنج میں، اور یہ کہ اس کو بحران میں مبتلا کر دو، اور پبلک تاکہ خلاف ہو جائے، عورتیں سڑکوں پر آ جائیں وغیرہ وغیرہ اس کے خلاف. اور پھر جو اس کے بعد ایک طرح سے بغاوت والی کیفیت پیدا ہو جائے. یہ اس کو پھنسانا چاہ رہے تھے کہ چلو پردے والی بات کرتے. تو وہ بھی سمجھدار تھا، اس نے کہا دیکھو ایسا ہے، ٹھیک ہے، آپ جو ہے آپ کی بیٹی جو کالج میں پڑھتی ہے
اور बगैर दुपट्टा के चलती है, आप जो सबसे पहले उसको बुर्का पहनाइए और अपने घर की औरतों को बुर्का पहनाइए। मैं देखना चाहता हूँ कॉलेज में जाती है वो बुर्का पहन के। उसके बाद शुरुआत आप कीजिए, क्योंकि आप रईसुल औकाफ हैं और ज़िम्मेदार हैं, इख्वानियों की भी ज़िम्मेदार हैं, तो आप अपने घर से इसकी इब्तिदा कीजिए। उसके बाद दूसरे दिन देखेंगे, हम जो है उसी को बुनियाद बना के कहेंगे कि देखो भाई, इनके घर की औरतें बच्चियां सब पर्दे में जाती हैं, तो यही सही है और सब लोग पर्दे में चलो। अब वो बंदा भी खामोश हो गया, चला गया वहाँ से। ठीक है, उसने कहा ठीक है, अब जाना नहीं जब तक, क्या कहते हैं, वज़ीरुल औकाफ बन नहीं जाना। वज़ीरुल औकाफ तुमको बनना है, ज़बरदस्ती बना दिया, ज़बरदस्ती जो उनको वज़ीरुल औकाफ बना दिया, कहा जाओ। हसन हुज़ैबी बहरहाल उन्हीं लोगों में से था एक आदमी, बना दिया, ज़बरदस्ती बना दिया, चला गया। अब ये मुझे थोड़ा शक हो रहा है कि हसन हुज़ैबी कोई दूसरा है, हाँ, कोई दूसरा आदमी। इख्वानियों ने मीटिंग की, जिसको बनाया था वज़ीरुल औकाफ इख्वानी आलिम को, उसको बाइकाट ये लोग कर दे, कहा जाओ तुम जमाल अब्दुल नासिर के साथ हो, जमात से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। भाई जब हम लोग उसका बाइकाट कर दिए, बाइकाट कर दिए, जमाल अब्दुल नासिर का ये लोग बाइकाट कर दिए, ये लोग अपना अलग सरगर्मी शुरू कर दिए। अब क्योंकि लोग समझ गए कि हम ये वजारतुल औकाफ कहते थे, लेकिन हम क्या करेंगे, वजारतुल औकाफ, वजारतुल शौन इस्लामी, यानी जो दीनी मामलात हैं, जैसे सऊदी में चलता है, तो दीनी मामलात को ये लोग कह रहे हैं इसको लेके क्या करेंगे, इसमें क्या रखा हुआ है। जी हाँ, इसको हकारत से ने ठुकरा दिया। हालांकि एक तरह से अगर देखा जाए तो जमाल अब्दुल नासिर ने कोई गलत नहीं कहा था, सही कहा था कि भाई दीन के जो नाफिज करने का मामला है, सारी चीज़ों का, वो सब तुम लोग देखो। बिल्कुल सही उसने कहा था, जैसे जो है सऊदी में चलता है, सब शुरू से चलता चला आ रहा है। और यही बात देखो, यही बात जनरल अयूब ने मौदूदी से कहा था कि ये सब सियासत वासत छोड़ दो, तुम ऐसा करो। सऊदी में जैसे मदीना में मदीना यूनिवर्सिटी है, वहाँ की हुकूमत ने बनाया है, और शेख इब्न बाज़ वगैरह कौन कौन वहाँ पे पढ़ाते हैं, और वहाँ कुरान हदीस की पढ़ाई होती है, और पूरी दुनिया से लोग पढ़ने आते हैं। 2 करोड़ मैं तुमको दे रहा हूँ, इसके अलावा भी इतना लगेगा, बाद में मांगते रहना। एक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में बनाओ, इस्लामिक यूनिवर्सिटी, उसके ज़िम्मेदार हो जाओ, और यहाँ जो है पूरे आलमी पैमाने पर तलबा को बुलाओ, उसी तरीके से करो, एक दीन का काम कर लो। हाँ, आलिम हो, दीन का काम कर लो, तुम्हारे लिए बेहतर है। जो ताउन होगा हमारी तरफ से, हम करेंगे तुम्हारा ताउन। हाँ, ताकि जो है सऊदी की तरह से, मदीना की तरह से यहाँ भी एक यूनिवर्सिटी बन जाए, और उसके तुम जिम्मेदार बन जाओ। अपने हिसाब से करो जो करना हो, और जो पैसा लगेगा मैं दूंगा। अच्छा मशवरा इसका भी था, लेकिन जाहिर सी बात है, ये लोगों को तो दीन से ताल्लुक़ है नहीं। असलन हकीकत यही है, ये लोग तो ओहदा चाहते हैं, इक़्तिदार चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। जैसे जमाल अब्दुल नासिर की जो है इन लोगों ने बात को ठुकरा दिया, लात मार दिया, वैसे मौदूदी ने भी उसकी बात को ठुकरा दिया, और उसके मुकाबले में फातिमा जिन्ना को खड़ा कर दिया, एक औरत को खड़ा कर दिया, शिया औरत को खड़ा कर दिया। लड़ाई वो था जब, अरे ये मौदूदी का जो मसला था, खुमैनी यानी खुमैनी हुकूमत यहाँ लाना चाहते हैं, चल भाई लड़ लो, देख लेते हैं। ऐसे जो है मिस्र के अंदर इख्वानियों ने जमाल अब्दुल नासिर का बाइकाट कर दिया, और कहा कि चलो हम लोग देखेंगे, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। उसके बाद अंदर अंदर फसाद और फितना मचाना शुरू किया हुकूमत के ख़िलाफ़ इन लोगों ने। तो जमाल अब्दुल नासिर वो भी एक्शन में आ गया, कहा अच्छा मैं तो तुम लोग रग रग से वाकिफ़ हूँ भाई, तुम्हारे साथ में रह चुका हूँ, रग रग से वाकिफ़ हूँ। उसके बाद सब जवान पाबंदी लगा दिया, और पूरा जेल वेल में डाल दिया, सब भागो गए इधर उधर। बारह उस वक्त जो है सऊदी में और मिस्र में इख्तलाफ चल रहा था, जमाल अब्दुल नासिर से और मलिक फैसल इख्तलाफ चल रहा था यमन के मामले को लेकर के। तो उन्होंने जो है जितने वहाँ इख्वानी परेशान थे, सबको अपने यहाँ बुला लिया, कहा हम तुमको जगह देते हैं, और सिर्फ मुखालफत में बुला लिया। और भी दीगर अरब ममालिक में लोग आए, इधर उधर जला वतनी की ज़िंदगी गुजारने लगे। जी हाँ, कुछ पाए नहीं वहाँ मुखालफत करने से। अब उसी जो हुकूमत के साथ अगर मिल के रहते, और जो दीन का शोबा था उसको संभाल लेते और चलाते, तो कितना अच्छा रहता। जैसे सऊदी के अंदर जो है मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह और मोहम्मद बिन सऊद,
ان دونوں نے معاہدہ کیا تھا ٹھیک ہے دین کا معاملہ آپ دیکھنا، ہم جو ہے سیاست کا معاملہ دیکھیں گے۔ بالکل صحیح، اور یہاں پہ اچھے سے کام ہو رہا تھا اور ہو رہا ہے۔ تو ویسے وہاں بھی ٹھیک رہتا اگر یہ لوگ راضی ہو جاتے تو، ایک بڑی تنظیم تھی دین کے نام پہ بنی ہوئی تھی، لیکن جو تو دکھاوا تھا نا، دین کا جو چہرہ تھا وہ دکھاوا تھا۔ اور شیخ محمد وہاب رحم اللہ نے جو دین کا شعبہ لیا تھا، یا دین کے لیے جو ان کے یہاں جو جذبہ تھا، ان کے یہاں تو دکھاوا تھا نہیں، ان کو تو سیاست واسط سے اتنا زیادہ مطلب تھی نہیں، ان کے اندر تو دین کی طلب تھی، تو دین کے لیے نکلے تھے، اسی لیے انہوں نے ساتھ دیا کہ ٹھیک ہے۔ اور اخوانیوں کے یہاں، یہ مودودیوں کے یہاں وہ چیز تھوڑی ہے، ان کو تو اصل عہدہ چاہیے، اقتدار چاہیے، وہاں جائیں اور اس کے بعد بیٹھ کر کے عیش کریں، اپنے بچوں کو امریکہ بھیجیں، یورپ بھیجیں۔ اسی لیے ان کے یہاں، ان کے رگ رگ میں جو ہے اختلاف، ان کے رگ رگ میں جو ہے فتنہ اور فساد شامل ہے۔ یہ کسی بھی جگہ رہیں گے، کسی بھی ملک میں رہیں گے، اس ملک کے خلاف فتنہ یہ برپا کرتے رہیں گے۔ یہ اپنے آدمی کو نہیں بخشتے ہیں، جمال عبد الناصر انہی کا آدمی، لیکن اسی کو طاغوت کہنے لگے۔ سب سے بڑا جو ہے بدماش اور طاغوت وہی ٹھہر گیا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ خلاف ہو گیا ان کی جماعت سے بھی جو نکل جاؤ فوراً طاغوت ہو جاتا ہے، جی ہاں، وہ فوراً جو ہے مرتد ہو جاتا ہے۔ ایسا ان کے یہاں ہے، تو اس کو کیوں نہیں کریں گے جب وہ مارنا شروع کر دیا ایک طرف سے؟ ہاں، جب انہوں نے فتنہ اور فساد پھیلانا شروع کیا تو اس نے بھی جو ہے ایکشن میں آیا، اس نے بھی مارنا شروع کیا، پابندی لگا دی، سب جو ہے جیل میں ڈال دیا، اور کتنے جو بھاگ گئے ادھر ادھر۔ اسی وقت سے یہ لوگ جو ہے بھگیڑ ہوئے ہیں، آج تک جو ہے لوگ ادھر ادھر جو ہے یہودیوں کی طرح سے بھاگ رہے ہیں، ہاں، بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں جلا، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نس نس میں شرپسندی ہے، جہاں بھی یہ جاتے ہیں وہاں فتنہ اور فساد مچاتے ہیں۔ تو جو ملک جو ہے ان کو بھگا کر کے اور اپنے ملک کو ان سے پاک کر لیتا ہے، وہاں جو ہے ختم، وہاں جو ہے امن و امان، وہاں سرپسندی ختم ہو جاتی ہے، اور وہ ملک جو ہے سکون سے رہتا ہے۔ چلیے جو ہے انشاءاللہ اسی پر اتفاق کرتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم جو ہے اگلے دروس کے اندر باتیں لائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔